بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اچھا جی بیٹا، کیا نام آپ؟ ہاں جی، اور آ جائیں بیٹا، آگے آ جائیں۔ آپ کس لیے آئے ہیں ادھر؟ کس لیے آئے ہیں؟ تشریف لائیں، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ مریض کیا لگتا ہے آپ کا؟ مریض کیا لگتے ہیں؟ پھپھو لگتی ہیں؟ تو اس نے کیا کہہ کے یہاں بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کیا نام بتا رہے ہیں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں اس کا؟ بھائی ہے آپ کا؟ کیا نام بتا رہے ہیں اس کا؟ زبیر۔ ہاں اچھا، تو اسے کہنا تھا کہ تم ہمیں جو ہاسپٹل بلا رہے ہو ہم جائیں گے، تو ڈاکٹر صاحب کو پوچھ کے سان دس دے، طریقہ ہی سمجھنا تھا نا۔ تو پھر مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی، میں تو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک نے خود ہی کرنا ہے۔ بہرحال طریقہ تو یہ ہے لکھا ہوا، اور ہاسپٹل میں لوگ ایسے کرتے نہیں ہیں، میرے سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کی پھوپھو کو کیا مسئلہ ہے؟ تسی بھی انہوں نے نال ہو؟ اور کون کون آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ ہاں کون سی ولی؟ اچھا، یہ بیگم صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں، اور کون سے ولی؟ کون سی والی بتیجی ہے؟ اچھا، یہ بیگم ہے، بتیجی ہیں، اور وہ پھوپھو ہیں؟ وہ آپ کی بہن ہے، اور یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ بشر صاحب بھتیجی کا بندہ ہے۔ اچھا، تو ماشاء اللہ سارے لوگ آپ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں بتائیں مجھے، میں کیا خدمت کروں؟ کس لیے آئے ہیں؟ ہاں جی بابا، دعا کا جو بھی ہے کہ کون بیمار ہے، کیا بیماری ہے، کس کے لیے آئے ہو، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی، کی بیماری سید ہے؟ کس چیز کی رسولیاں تھیں؟ کس جگہ پہ تھیں؟ بچے دانی میں تھیں؟ جو آپریشن پہلا ہوا تھا بچے دانی کا ہوا تھا؟ ہاں، یوٹرس میں تھیں؟ اچھا، اور وہ آپریشن ہو گیا، پھر اس کے بعد پتہ چلا کینسر ہے، پھر اس کی کورسز لگے ہیں، کیمو تھراپی ہو گئی، شعائیں بھی لگ گئیں، ریڈیو تھراپی ہو گئی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا خون آتا ہے پخانے میں؟ اچھا، پھر اب ادھر کا کیا پتہ چلا تھا؟ میرا کیا پتہ چلا تھا؟ یہاں کس لیے آئے؟ جی، تو وہ تو میں ہر جگہ پوری دنیا میں جہاں کوئی بیٹھا کر لے، اس میں میرا تو کوئی بتانا کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف ایک بتا رہا ہوں طریقہ، اور اس کے لیے اتنی دور سے آپ آئی ہیں، اتنی حالت خراب ہے آپ کی، تو
پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کو کینسر بتایا انہوں نے، رسولیاں تھی، آپریشن ہوا، کینسر ہوا، بلیڈنگ ہوتی تھی تب بھی، آپریشن سے پہلے بھی، تو انہوں نے کہا ہوگا رسولیاں، یہ بلیڈنگ نہیں بند ہونی، آپ نکلوا دیں سارا کچھ. وہ آپریشن ہو گیا. اس کے بعد آپ بتا رہی ہیں کہ آپ میو میں داخل رہی ہیں، کیمو تھراپی ہوئی ہے، جسے آپ کورس کہہ رہے ہیں، کیمو تھراپی ہوتی ہے، ان کی رپورٹنگ ہوئی نہیں ہے آپ کے پاس ساتھ کاغذ؟ اچھا جی. تو وہ لگ گئے کورسز، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، شوائیں بھی لگ گئیں. اس کے بعد اب پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، مسئلہ شروع ہو گیا. اب آپ پھر گئی، انہوں نے پھر کورس لگایا، لیکن پھر دوسری بار کورس نہیں لگا، خون کی کمی ہو گئی ہے. تو خون کی بوتل لگی ہے، وہ لڑ گئی ہے. تو اب خون کی بھی کمی ہے اور سانس پھولتی ہے، دل کمزور ہو گیا، انہوں نے بتایا ہوگا. یہ کورسز میں کئی دوائیوں کے ساتھ بھی دل کمزور ہو جاتا ہے اور خون کی کمی سے بھی ہو جاتا ہے. تو جہاں تک جو ڈاکٹری کا علاج ہے، اگرچہ ڈاکٹری میں، ایلوپیتھی میں اس بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، پوری دنیا میں بھی ابھی تک اس کا جو حتمی علاج ہے وہ نہیں ہے، لیکن مریض کی مختلف مسائل جو اس کے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. کچھ ہم تجربات ہی کر رہے ہیں. مختلف زہر ہیں جنہیں ہم کیمو تھراپی کہتے ہیں، یا کافی زہریلی دوائیاں جو مجبوری میں مریض کو دی جاتی ہیں. لیکن آپ کو انہوں نے، ڈاکٹروں نے بتایا ہوگا شروع کرنے سے پہلے کورسز کہ یہ دوائی ہے اور یہ ہم کورسز کریں گے، مہنگی بھی کافی ہوگی، اور یہ 6 مہینے 8 مہینے جس طرح کا کینسر کی قسم ہوتی ہے یہ لگائی جائیں گی، اور پھر آپ نے اتنے مہینے کے بعد ہمیں چیک کراتے رہنا. اس لیے کہ وہ دوبارہ ڈر ہوتا ہے کہیں سے بھی وہ دوبارہ خدا نخواستہ بری خبر بھی آ سکتی ہے، کہیں سے وہ پھر پھیل گیا، یا ان دوائیوں کی وجہ سے بھی کچھ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جو شوائیں لگتی ہیں اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں. ایک ڈاکٹری تو اس لیے کوشش کر رہی ہے نا کہ ایک مختلف ایک طریقہ کار ہے. اگرچہ لوگ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں کہ اس کا علاج مطلب یہ تیر بہدف علاج نہیں ہے یا یہ حتمی شفا نہیں ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، غرض مند بھی دیوانہ ہے، اور ڈاکٹرز بھی کیا کریں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں. وہ تو ایک طریقہ علاج ہے. اس کو، اس کی وجہ سے جو مسئلے اب ہو رہے ہیں، یا دوبارہ آپ کہہ رہی ہیں خون کی بھی کمی ہو گئی ہے، بلڈ سیلز کم ہو گئے ہیں اور دل بھی کمزور ہو گیا، جو بھی ہے، اس کے لیے تو آپ نے ڈاکٹری علاج ہی جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کر ہی رہے ہوں گے ڈاکٹروں کے پاس. اس میں پھر آپ گھر بیٹھ جانا کہ نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں کرنا. اب انہوں نے کہہ دیا اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو خون وہ ایک بار اگر آپ کو ریئیکشن آ گیا ہے، وہ کسی کا خون ہو سکتا ہے صحیح کراس میچ نہ ہوا ہو، تو اب دوبارہ بھی خون کی اگر کمی ہے تو وہ خون کسی صحت مند بندے کا جو آپ کے جاننے والے ہوں، رشتہ دار ہوں. کوئی نشہ کر کے خون بیچتے ہیں کئی لوگ، وہ خون خرید کے نہیں لینا، اس میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. جو خون آپ کے اپنے جاننے والے کوئی جوان بچے جو رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، جو اپنی خوشی سے خون دے سکیں، ان بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. ان کا ایک تو ٹیسٹ کرائیں، ینگ لڑکے لڑکیاں، اور اگر وہ خون دیتے ہیں پھر وہ خون آپ کے ساتھ میچ کرتا ہے تو وہ خون لگوا لیں، کیونکہ خون کی کمی پوری ہوگی تو کچھ آپ کی یہ سانس اور یہ سارے مسائل. باقی تو مجھے آپ ریکارڈ تو لائی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے دل کی کیا سچویشن ہے یا جو بھی ہے. تو ایلوپیتھی نے جواب دے دیا. اب آپ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا کہ اب نہیں ہم کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں جو یہ دعا ہے اس میں بھی میں نے ایک طریقہ کار بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی یہی غلطی کرتے ہیں، چاہے جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جب آپ لوگوں کو بھیجنے والے یہ حرکتیں کرتے ہیں. جو ٹھیک ہوتا ہے یہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود آگے بتائے، اپنے جیسے کم از کم 10 اور کو ٹھیک کرے، ان کی ڈیوٹی دے، تب اس کی بیماری، اس کے مسئلے جو بھی ہوتے ہیں وہ اور اس میں اس کو بہتریاں ملتی ہیں یا برکت پڑتی ہے، یا جو بھی لفظ یوز کر لیں. میرے پاس بھیجتے رہیں گے، میں ساری دنیا کو ڈیل کرتا ہوں، میں کتنوں کو کر سکوں گا. دن رات میری ایک کیپیسٹی ہے، عام انسان ہوں، بچے ہیں، گھر ہے، باہر ہے، وہ تو میں کر ہی رہا ہوں. لیکن جو میری ذمہ داری ہے، اگر میں یہ نیٹ پہ، ویڈیو پہ کسی طرح بھی بتا رہا ہوں، میں تو ساروں کی مخالفت مول لے رہا ہوں. جو نیک لوگ ہیں وہ بھی مجھے کافر کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی مجھے ڈاکٹری کا کافر کہہ رہے ہیں،
جو پیر صاحبان ہیں یا روحانی علاج کرنے والے ہیں وہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذہب کا میں کافر ہوں کہ جی یہ کس قسم کا پیری فقیری ہے کہ مفتی دسی جا رہا ہے تو مفتی کہی جا رہا ہے تو ہر چیز لی اکو گل کہی جا رہا ہے سارے نو کہی جا رہا ہے اجازت دئی جا رہا ہے کوئی کر لے ایڈا فنے خاں کس طرح ہو سکتا ہے اتنی بڑی انرجی کیویں بن سکتا ہے سارا. میں ایک وہ تو جو بھی میں کر رہا ہوں لیکن جن لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں جو عام لوگ ہیں جو مخلوق خدا ہے جو ضرورت مند ہیں جن کو اگر ضرورت ہے یا ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ پھنسا ہوتا ہے جو پھنسا ہوتا ہے یہ تو اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پہ بیت رہی ہوتی ہے. مرنے کو اصل میں دل کسی کا بھی نہیں کرتا جانے کو بھی نہیں کرتا اور مر کے جان چھوٹ جائے تو پھر بھی خیر ہے. اصل میں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. لیکن وہ جو تکلیف ہے تو ڈاکٹری بھی آپ کو ڈاکٹری ہومیوپیتھی میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی علاج غلط ہے یہ صحیح ہے. وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنی تکلیف یا اس کو ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس میں میرے گرد جھمگٹا لگانا یا میرے پاس آنا یا بس میں ہی چھو کروں گا تو کچھ ہوگا ٹھیک ہے یا میرے ہی کچھ کہنے سے کچھ ہوگا یہ نہ میں کانسیپٹ دے رہا ہوں نہ ہی یہ ہے. تو وہ دعا تو آپ لوگوں نے خود کرنی تھی اور گھر بیٹھے ہی کرنی تھی. بہرحال سورہ رحمان کو سننا ہے. جو کینسر کے ایسے مریض ہیں قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام یا جب آپ کو ٹائم ملے دن میں 3 بار اور اگر کسی وجہ سے دن میں 3 بار نہ سن سکیں تو کم از کم 1 بار دن میں 1 ہفتہ روزانہ بلا ناغہ سننی ہے. دل کے کانوں سے سننی ہے یعنی توجہ اور یکسوئی سے سننی ہے. بس ایک کی طرف پیش ہو کے سننی ہے. ترجمے والی اسی لیے نہیں سننی کہ دھیان ترجمے کی طرف نہ چلی جائے معنی کی طرف نہ چل جائے. لفظوں کی نہیں لفظوں کے مالک کے آگے پیش ہونا ہے. مقصد ہے اس کے آگے پیش ہو جانے کا اس کے آگے گر جانے کا اس کے آگے ہتھیار پھینک دینے کا. ٹھیک ہے جدوں کتوں آسرا نہ رہ جائے تو پھر تو وہی واری ہے ہی ہے نا. سب تو آخر چ بھی بیچاری دی آ جائے واری تو اینی بھی بڑی گل ہے کہ رب یاد آ جائے. تو اصل میں ہم مرتے بھی اس لیے ہیں کہ ہم ایک وقت میں 6 کشتیوں پہ ہم نے پاؤں رکھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی 3 چل رہے ہوتے ہیں ہومیوپیتھی بھی چل رہی ہوتی ہے حکمت بھی چل رہی ہوتی ہے بابا جی کا دم بھی چل رہا ہوتا ہے حضرت صاحب دی پوفا بھی چل رہی ہوتی ہے عملیات بھی چل رہی ہوتے ہیں اپنی تسبیحاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ تعویذ پیے بھی جا رہے ہوتے ہیں پلائے بھی جا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ ساری شرکت ہوگی یہ بھی شرکی ہے سارا. دھیان صرف اصل اللہ کے اوپر رکھنا ہے. اگر یہ بھی سمجھ لو کہ ایلوپیتھی سے ٹھیک ہونا تو یہ بھی پھر شرکی ہے. شفا اللہ دیتا ہے. وہ ایلوپیتھی سے بھی دے سکتا ہے وہ ہومیوپیتھی سے بھی دے سکتا ہے وہ کسی کے جھوٹے پانی سے بھی دے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سواد ہی چونڈی نہ بھی دے سکتا ہے. وہ تو دے سکتا ہے. اب اس شفا کی تلاش میں ہو تو میں تو وہ سر عام ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کر لے. جب اس نے کہا ہے میں نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے اور شفا من جانب اللہ ہے اور قرآن من جانب اللہ ہے تو جب پھنس گئے ہیں تو رحمان کو ہی پکارنا ہے. تو سورہ رحمان کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام سننا ہے. پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے مریض نے. اگر زیادہ گھر والے سارے سننا چاہتے ہیں تو اپنا اپنا پانی رکھ لیں. اکٹھے نہیں سن سکتے علیحدہ علیحدہ سن لیں. اگر گھر میں بھی کوئی سننا چاہتا ہے ہر کام کے لیے اکٹھا ایک بار ہی کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے کینسر کے لیے سنی ہے اب میں دمے کے لیے سن رہی ہوں اب میں بچی کے رشتے کے لیے سن رہی ہوں. یہ کوئی ATM مشین نہیں میں اس طرح نہیں بتا رہا. نہ یہ کوئی چلا وظیفہ ہے نہ کوئی گدڑ سنگھی ہے. ایک دعا ہے ایک طریقہ علاج ہے. نہ میں مذہب بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں. نہ میرا اپنا کوئی یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی پیر فقیر کوئی ولی اللہ کو پتہ نہیں صوفی درویش کچھ بن گیا ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا یہ پاگل پن ہے یا دیوانگی ہے یا پیشن ہے کہ میں اس کو فی سبیل اللہ چند لوگوں تک جن تک پہنچ جائے ضرورت مندوں تک انہیں بتا رہا ہوں. آگے کرنا کرانا آپ نے خود ہے. شفا اس نے ہر مرض کی نازل کی ہے لیکن ہر مریض کی نہیں کی ہے. یہ بھی یاد رکھنا. تو کچھ نہیں ٹھیک ہوتے. جو ایک بھی نہیں ٹھیک ہوا اس کے لیے یہ سارا ہی غلط ہے. 100 میں سے 99 بھی ٹھیک ہو گئے ہیں ان کے لیے تو 100% رزلٹ ہے. ٹھیک ہے یا 100 میں سے ایک ٹھیک ہوا ہے وہ تو کہے گا 100% رزلٹ ہے. 99 نہیں ٹھیک ہوئے تو وہ کہیں گا نہیں 0%. جو ٹھیک نہیں ہوا اس کے لیے 0% رزلٹ ہے. ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم پیش ہی نہیں ہوتے یا ہم نہیں کسی کو معاف کر رہے ہوتے یا کوئی ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہوتا.
ہم نے بھی بہت ظلم کمائے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا. جدوں اسی تنن لگنے ہیں کسی نو, یا اللہ دے کسی بندے نو ٹھڈا مارن لگنے ہیں, کسی سفید بالوں والے کی بےعزتی کرتے ہیں, یا کوئی اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے, کوئی قربانی کا بکرا ہوتا ہے جس نے سارے خاندان کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہوئے ہمیں سیکنڈ نہیں لگتا. کسی کا حق مارتے ہوئے, کسی یتیم کی آہ لیتے ہوئے, بیوہ کی, مسکین کی, کسی کی مجبوری کی قیمت اپنی من مرضی کی لگانے کی, اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس وقت ہم فرعون بنے ہوتے ہیں. ہاں جب ہم پھنس جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم ابھی جسٹ فوراً بس ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے. وہ جب تک شرمندگی پیدا نہیں ہوتی, جب تک بندہ شرمندہ نہیں ہوتا, مانتا نہیں ہے کم از کم اللہ کے آگے کہ ہاں میرے سے بھی ظلم ہوا تھا, میں نے بھی کیا تھا, میں خود ہی بہت ظالم ہوں اور میرے سے ہوا ہے ظلم, اس وقت تک وہ بھی نہیں چھوڑتا. لیکن جو ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے شرمندہ ہو گیا, پھر چاہے آپ کو ڈاکٹر کہیں کہ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے, یہ لا علاج ہے, یا دنیا کہے کہ اس مرض کا حل نہیں ہے, وہ رحمان, یہیں سے تو اس کی رحمانیت آتی ہے. کوئی شرمندہ ہو کے اس کے آگے چلا جائے, وہ رحمان ہے. وہ تو فرعون کو بچانا چاہ رہا تھا, اس نے تو بڑے بڑے قاتلوں کو, شرابیوں کو, زانیوں کو, ساروں کو معاف کیا. وہ کر دیتا ہے فوری طور پہ, سکیاں ہریاں کر سکتا ہے, لیکن ہم شرمندہ ہی نہیں ہوتے. دوسری غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو شرمندہ ہو گئے, ہائے اللہ اون چھڑ دے. اللہ نے پکڑا ہی نہیں ہوتا, کسی بندے نے پکڑا ہوتا ہے, کسی بندے کی آہ لی ہوتی ہے, کسی کا مال کھایا ہوتا ہے, اسے واپس ہی نہیں کر رہے. کسی کی بچی گھر بٹھائی ہوئی ہے کئی سال سے, اس کو لا نہیں رہے کہ نہیں جی یہ نک دیاں لکیراں کਢਾਵਾਂ گے, طلاق ہی ہوئے گی, یہ اتنے لے آواں گے, تیجی لے آواں گے, چوتھی لے آواں گے. یا کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی, اس کی سزا اتنی زیادہ بڑھا دی کہ اس کو معاف ہی نہیں کر رہے, چاہے وہ سگا باپ تھا, بھائی تھا, بہن تھی, سگے خونی عزیز رشتہ دار تھے, یا خامن تھا, یا بیوی تھی, یا سسرال تھا, یا ددیال تھا. جس طرح ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے, اس طرح کئی بار ہمیں کوئی نہیں معاف کر رہا ہوتا. ہم خانہ کعبہ کے چکر کاٹ کے تھک جاتے ہیں, عمرے کر کے تھک جاتے ہیں, اعتکاف کر کے تھک جاتے ہیں, تسبیحیں وظیفے کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے پاس ہماری فائل نہیں ہوتی. فائل اس بندے کے پاس پڑی ہوتی ہے جس کو ہم نے تنگ کیا تھا, جس کی آہ ہم نے لی ہوتی ہے. اب وہ جس کی آہ لی ہوتی ہے, جب تک اس کی دعا نہ نکلے جان نہیں چھوٹتی. دعا بھی نکلوانی ہوتی ہے. اس کا بھی طریقہ کہہ دیتا ہوں کہ اچھا اللہ کے آگے اب اس بندے کے پاس نہیں جا سکتے, پتہ ہی نہیں ہے کس کی آہ لی تھی, یا اگر وہ مر ہی گیا ہوا ہے, یا کہیں دور چلا گیا ہوا ہے, یا وہ ملے گا نہیں, تو یار اللہ کے آگے پیش ہو کے تلافی کے لیے اپنے ثواب, اپنی نیکیاں رکھ دو جو تم نے زندگی میں کمائی ہیں, کہ یا اللہ جنوں دینی ہے تو دے دے, میری جان چھڑا دے. جس کا میں دل دکھا بیٹھا ہوں, جس کی میں نے زیادتی کر دی, جس کا میں نے اس وقت چھوٹے سے گناہ کا, غلطی کا, چھوٹی سی اس کی کوئی دیکھ لی خامی, اور میں نے اس کا چرچا کر دیا, بدنام کر دیا, بہتان لگا دیا, ذلیل کر دیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے. عموماً وہ مظلوم نہیں چھوڑ رہا ہوتا, عموماً کاکیاں ہی مظلوم ہوتی ہیں, عموماً کمزور طبقہ مظلوم ہوتا ہے. کاکیوں کا میں اس لیے کہتا ہوں, یا کوئی یتیم ہوتا ہے, کوئی بیوہ ہوتی ہے, کوئی مسکین ہوتا ہے, کوئی کمزور ہوتا ہے, اس کو اس وقت ہم نے ذلیل کیا ہوتا ہے, اس کی آہ ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہمیں سمجھ آتی. پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بڑوں نے پیچھے سے آہ لی ہوتی ہے, پہلے ظلم کمایا ہوتا ہے, وہ نسلوں میں آگے آتا ہے. اس کے بھی جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی نیکیاں, اپنے ثواب اللہ کو پیش کر دو, نیکیاں کماؤ, کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ, اور پیار سے کھلاؤ, خوشی سے کھلاؤ. کسی ننگے کو ڈھانپ دو, اسے کپڑے پہناؤ جو خود پہنتے ہو, وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. کسی کا عیب دیکھ کے چھپا دو تاکہ تمہارا چھپا دیا جائے. کسی ٹوٹے دل کو جوڑو, یا کسی مسافر کی, مسکین کی مدد کرو. تو یہ اگر نیکیاں کمائی ہوئی ہیں, یا ثواب بھی کمائے ہوئے ہیں, نمازیں, روزے, تسبیحیں, وظیفے پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اللہ کو پیش کر دو کہ یا اللہ جدھر جدھر دینا ہے دے دے. اور پھر اگر لگتا ہے, خود بھی پتہ ہے کہ یہ جو دادا جی کی طرف سے یا نانا جی کی طرف سے وراثت آئی ہے, اس میں فلانی جگہ پہ کام خراب تھا, یہ انہوں نے فلانوں کے اوپر زبردستی قبضہ کیا تھا, انگریزوں سے اپنی غداری کی قیمت لی تھی, یا دوسرے حکمرانوں سے غداری کی قیمت لی تھی, کہیں مخبری کی تھی, کہیں غداری کی تھی, یہ ہماری نسلیں اب اس میں قابو آئی ہوئی ہیں, تو اس جائیداد سے دستبردار ہو جاؤ.
اپنے زور بازو پہ کھڑے ہو جاؤ, فوری طور پہ میں نے نسلیں ٹھیک ہوتی دیکھی ہیں. نہیں تو چلتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ نسلیں چلتا میرے پاس آتے ہیں. تو یہ دل صاف کرنے کا یا اپنا کھاتہ کلیئر کرنے کا میں طریقہ ہی بتا رہا ہوں, تو بار بار میں نے نیٹ پہ بتایا ہوا ہے. اور یہ کر کے پھر اللہ کے آگے پیش ہوں, اس کو صاف دل سے سنیں, اپنے گناہ لے کے ہی اس کے آگے پیش ہوں. عاجزی مانگتا ہے وہ جو چکرے اور وہ 7 5 6 پوائنٹس آپ لوگ کہہ رہے تھے, یہ سارا کچھ وہی ہے, فائنل اس میں یہی ہے عاجزی. تو یہی طریقہ کار ہے. وہ سورہ رحمانیت کہتے ہی اسے ہیں. پھر وہ اس بندے کا بھی تلافی کر دے گا آپ دو بندوں کے درمیان میں, تب وہ آئے گا. آپ اپنی نیکیاں ثواب بھی پیش کر دیں. ہاں اگر آپ نے کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے تو نہ آپ کے پاس ثواب ہے نہ آپ کے پاس نیکیاں ہیں, وہ تو سارے اعمال ضائع جاتے ہیں. اس وقت تک تو سب ضائع چلے جاتا ہے. آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, وہ بندہ یا سرکار دو عالم ہی معافی لے دیں تو لے دیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ ایک علیحدہ ہی چیز ہے. وہ تو بڑے بڑوں کو میں نے اسے دیکھا ہے, وہ تو اللہ ہی معاف کرے, اللہ اس وقت سے ہم ساروں کو بچائے. ٹھیک ہے, میں نے ایسے بدبخت دیکھے ہیں جنہوں نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, باپ کے منہ پہ مار دیا, ساس کے منہ پہ مار دیا, پھر کے مار دیا. میرے پاس آئے ہیں پڑھے لکھے امیر کبیر ہر قسم کے حسن سے مالا مال, لیکن اب پھنسے ہوئے. لیکن پھر بھی میرا تو یہ کام نہیں, میرا تو انہیں طریقہ بتانا ہے نا, میں طریقہ ہی بتا سکتا ہوں, تو وہ کرنا آپ لوگوں نے خود ہے. چلیں اب آ گئے ہیں تو میں بتا دوں, تو باقی ساروں کا بھی یہی مسئلہ ہے. باقی سارے کس لیے آئے ہیں؟ پیسے ہی آئے ہیں بس. ٹھیک ہے, باقی بھی کوئی مسئلے ہیں تو ایک بار یہ سن لینا, نہ کسی کو آئندہ ادھر لے کے آنا اس طرح, اور نہ ادھر کا بتانا. یہ آپ لوگوں کو اس کی فیس یہی دینی پڑنی ہے کہ اس کو خود آگے آپ لوگوں نے بتانا ہے. جس جس کا بھلا ہو جائے وہ خود ہی آگے بتائے, نہ میرا نمبر دے نہ یہاں آئے. میں کوئی دکانداری نہ رن کر رہا ہوں, نہ اس میں اگر میرے گرد اکٹھے ہوگے تو پھر یہ سارا میسیج ہی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے لازم ہے اس علاج کے لیے کہ 7 دن یہ سن لیتی ہیں, اس کے بعد یہ خود آگے لوگوں کو بتاتی رہیں کہ مجھے اس سے فرق پڑا ہے, مجھے اس سے شفا ملی ہے. جو اس کا جسم اس کو بتائے گا, جو اس کے جسم میں چینجز آئیں گی. ہاں اگر یہ شراب پیتی ہے اور اس کا جگر اڑ گیا ہے تو یہ 7 دن بعد بھی یہ ادھر سے شراب بھی نہیں چھوڑ رہی, ادھر سے سورج بھی سنی جا رہی ہے تو وہ تماشا کر رہی ہے. تو غصہ شراب ہے, حرام ہے. سور کھا لینا, غصہ کھا لینا یا شراب پی لینا ایک ہی بات ہے, تینوں حرام ہے. تو بندہ وہ بھی نہ چھوڑے, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی ظلم کرتا رہے, تو چھوٹے بچوں نے تو دے دینی ہے اوپر. بڈھی سس نو تن دیتا, ننان نو تن دیتا, پرجائی نو تن دیتا, فساد کرا دیتا. تو وہ آہیں تو نہیں سورہ رحمان اس طرح روکے گی. وہ تو یہی ہے کہ سچے دل سے کہہ رہا ہوں نا, سچے دل سے ڈوب کے ٹوٹ کے اللہ کے آگے پیش ہو جانا, اس کے آگے زیرو ہو جانا, کیونکہ اب ہم آزمائش میں پھنس گئے ہیں. یا یہ آزمائش ہوتی ہے, ہم بہت نیک ہوتے ہیں اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوتے ہیں آپ نیک, لیکن اس میں ہم بڑی دعا مانگ جاتے ہیں, کوئی دعویٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ دعویٰ یا وہ آزمائش آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جو ہی آپ دعویٰ کرتے ہیں, اللہ سے بڑی دعا مانگتے ہیں, کوئی ایسی بات کرتے ہیں, تو آگے سے ٹیسٹ بھی آ جائے گا بڑا. جب ڈگری مانگی ہے ایم اے بی اے کی تو ٹیسٹ بھی بڑا آتا ہے. تو یا تو آزمائش ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے تو اس میں صبر پاس ہوتا ہے, اللہ ہی یاد ہوتا ہے. اور اگر اپنے کیے دھرے میں پھنسے ہوتے ہیں, خود غلطی کی ہوتی ہے, خود کسی کی آ لی ہوتی ہے یا خود ہی غلطی کی ہوتی ہے, اس کا نہ صبر پاس ہوتا ہے, نشانی اس کی یہی ہوتی ہے. بندے بندے کے پاس بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں, نہ صبر پاس ہوتا ہے نہ خدا یاد ہوتا ہے. وہ تو وہ بندہ ہی معاف کرے تو جان چھوٹتی ہے. بہرحال اللہ ہم سب پہ رحم کرے. آپ ان کے ساتھ ہیں جی, آپ ماجد صاحب کے ساتھ ہیں کیا؟ اسم شریف آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں جی. حکم کیسے آنا ہوا؟ دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کس قسم کی دعا؟ دعا تو دروازے میں ہاتھ آئے تو چیخ نکلتی ہے, وہ دعا ہوتی ہے. ماں کچن سے یا واش روم سے بھاگ پڑتی ہے بسم اللہ سے بچے کی چیخ کی آواز, تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو چیخ نکلے صحیح, دعا نکلتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو نکل جائے وہ ضرور سنی جاتی ہے. لیکن جو ویسے کسی خاص طریقے حرف لفظ تھوڑا نام ہے دعا,
دعا ایک جذبے کا نام ہے. میں استغفار کی سارا دن تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, بغیرتی ساتھ کرتا رہتا ہوں, وہ استغفار میری کیا دعا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو تماشا بنا دیا میں نے استغفار کا. خیر جی, سو بسم اللہ. دعا میں آپ اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں. ٹھیک, آپ بیٹا کن کے ساتھ ہیں؟ خالہ اور امی کون سے ہیں آپ کے؟ جی آپ اور آپ. وعلیکم السلام. جی فرمائیں, کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کام کرتے ہیں عمر شبیر؟ پڑھنا کام نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک کام ہے, علم حاصل کرنا ہے. 7th میں ہے. یہ یہاں پہ کیا ہو گیا, کیوں بن گئی ہے؟ چلو کریم روز رات کو سوتے وقت انگلی سے نا کوئی بھی کریم لگا لینا, یا زیتون کا تیل لگا لینا, یا شہد لگا لینا. روز لگاتے رہنا, اور اپنا ٹاول چینج کرو, اور اس کو روزانہ باہر دھوپ میں ڈالا کرو. ٹھیک ہے, پھر دھلوا لیا کرو 7 دن بعد. اس کو جو ویٹ ٹاول اندر پڑے رہتے ہیں نا, اس کی وجہ سے فنگس لگ جاتی ہے. اور دوسرا میڈیکیٹڈ سوپ تو نہیں یوز کرتے, جیسے ڈیٹول ہے, سیف گارڈ ہے, جن میں دوائی ہوتی ہے. عام سوپ یوز کرو. ٹھیک ہے. ہاں جی, کہاں سے آئے ہیں؟ جی کس لیے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے اس دعا کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, میری مدر یہاں رہتی ہے اور آئی میں وقت کی دعا کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت پریشان تھی, رقیہ شریعہ نکال رہے تھے اس پہ یوٹیوب پہ, تو آپ کے پروگرامز نکل آئے, سنے ہیں بہت سنے, اور اس وقت رقیہ یا رقیہ اور شریعہ, تو ادھر تو شریعت والی کو بات نظر آ رہی ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرانس کے بیچ پہ جا کے کہیں گے انہوں نے برقعے کیوں نہیں پہنے ہوئے. ہاسپٹل میں آپ آ کے کہیں گے یہ مکس وارڈ ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں گائنی وارڈ میں. میں بھی یہی ویسے اسی طرح کا کام کرتا رہا ہوں. پڑھائی جب میں نے بھی 4th ایئر میں یہی لا لگایا تھا, لیکن بہرحال تو بتائیں, حکم کریں. میں تو گناہ گار آدمی ہوں, میری اوقات تو آپ کے سامنے جیسا بھی ہوں. بس اس وقت میں بہت زیادہ پریشان تھی, اور پریشانی بھی بس یہی ہوتی ہے ساری. نہیں, آپ وہ رقیہ شریعہ ڈھونڈ رہے تھے, اس میں یہ نکل آئی جی, سورہ رحمان نکل آئی. ریکمنڈیشنز. اچھا, یہ بھی ڈالی ہوئی کسی نے, زبردست. اچھا, ہمیں خوشی ہوئی ہے, ہمیں شریعت میں بھی شامل کر لیا. میری سسٹر ہیں, ہم دونوں کچھ ایک ہی مسئلے میں تقریباً پھنسے ہوئے تھے, پریشانی تھی ہمیں, تو نکل آئی. اور انہوں نے سنی تو وہ ہم نے 15 ایئرز بیک یہ سنی تھی کچھ مسائل کے لیے. 15 ایئرز بیک اسلام آباد میں؟ جی نہیں, تب میں لاہور میں تھی, میری شادی اسلام آباد ہوئی ہے, پیرنٹس یہاں ہیں. تب آپ لاہور میں تھیں؟ جی تب میں لاہور میں تھی شادی سے پہلے. اچھا, ٹی وی پہ پروگرام آیا تھا. اچھا, وہ ٹی وی میں کون سا الرحمان جو تھا؟ الرحمان, ایگزیکٹلی. جی جی, اس میں مختلف پیشنٹس تھے, رپورٹس تھیں, پی ٹی وی کا پروگرام تھا. جی بس ایسے ہی پکڑ بولیں. جی تو اچھا, وہ اس وقت سن لیا آپ لوگوں نے ساتھ؟ جی اس وقت سنی تھی, اور اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں تھی. ٹی وی سے سن لیا تھا؟ نہیں, وہ سی ڈی اس زمانے میں ہوتی تھی, اس سے سنی تھی. جی اس سے سنی تھی. اس پہ بھی میتھڈ لکھا ہوتا تھا. بہرحال اس کے بعد کسی سے ملے تھے بابا جی سے؟ یا نہیں, بابا جی کسی سے نہیں ملے, کسی سے نہیں, کسی سے. ابھی سے سن لیا. اچھا جی, اور اب بھی کچھ بہت پریشانی میں تھے, اور بس پریشانی ذہنی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ساری کی ساری دماغ میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے مجھے سینڈ کی, اور میں ان سے کچھ ناراضگی بھی تھی, تو کچھ دن تو میں نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. سگی بہنیں آپ؟ جی ہم سگی بہنیں ہیں, اور بہت محبت بھی ہے, لیکن بس کچھ وقت ہی, تھوڑی دیر کے لیے. کس کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے؟ ان کے میسج کو. اچھا, میسج کھولا ہی نہیں, دیکھا جی کھولا ہی نہیں, مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ بھیجا ہے. رحمان ہوگی اس میں؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا, کوئی ویڈیو تھی کوئی بھی. اچھا, ویڈیو تھی. اور پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا کوئی یہ عام طور پہ تو نہیں بھیجتی. سنا, ایک دفعہ آپ کی بات سنی, دوسری دفعہ سنی, پھر نکال کے, ہاں جی وہ ویڈیوز آپ کی ہی تھیں, معافی پہ تھیں, وہ سارا کچھ سنا میں نے. اور میں نے تقریباً آپ کی 100 ویڈیوز سنی, اور مجھے بہت سر بہت 147 ہو چکی ہیں. میں وہ تو دعا سیشن ہے نا. جی وہی والی. بہرحال بہت سارے سوالوں کے جواب ملے, اور بہت میرا اپنا پرسنل پرابلم یہ ہے کہ میرے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہیں. مجھے غصہ بہت شدید آتا ہے, اور اس کی وجہ سے میرا سارا نہیں, غصہ بالکل شریعت میں نہیں ہے, لیکن کنٹرول کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود ہی مان رہی ہیں. جی میں مانتی ہوں بالکل.
اور اس کی وجہ سے میرا سارا گھر افیکٹ ہوا ہے. میرا یہ بیٹا بھی کچھ پرابلمس کا شکار ہے, چھوٹا بیٹا بیمار ہے. اگر آپ کو غیر محرم لڑکا آپ کی چھیڑی جائے ابھی ادھر تو آپ کو اچھا لگے گا یا غصہ آ جائے گا؟ ظاہر برا ہی لگے گا. آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ آپ کا پیشنٹ ہے جی, اور وہ پیشنٹ آپ کو ہاتھ لگائی جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت برا لگتا, لیکن اب آپ کی جب سے ویڈیوز دیکھی ہیں تو کافی بہتر. میری ویڈیو سے یہ امپیکٹ نہیں, آئی مین کہ جو ایک پیشنس ہوتی ہے, میں یہ بالکل نہیں مجھے کہہ رہا کہ سوری نمازیں آپ چھوڑ دو دھمالے شروع کر دو. نہیں, میں پروبیبلی میں نے آئی گاٹ یو رانگ. مجھے یہ لگا کہ میں بہت اریٹیٹ ہوتی تھی ہر ایک سے. اگر میری چیئر کے پاس کوئی بچہ بھی کھڑا ہے اور مجھے ٹچ کرے بار بار تو مجھے بہت برا لگتا. تو اب میرے اندر وہ تھوڑی سی میرا بھی یہی مسئلہ ہے. بہتر وہ آپ نے کیسے ٹھیک کیا ہے؟ کیا چیز؟ مجھے بھی غیر محرم ہاتھ لگائے نا. نہیں سر, غیر محرم تو کیوں ہاتھ لگائے یار یہ بڑی دیر سے لگائی جا رہی ہے سر. یہ تو بچیاں کچھ یہ بچیاں جو ہیں یہ بڑیاں ہیں, یہ بچیاں اتنی تو نہیں ہیں. نہیں سر ٹھیک ہے. اچھا میرے لیے ٹھیک ہے. نہیں سر, ڈاکٹر صاحب آپ کی ویسے میں نے کسی اللہ کو جواب نہیں دینا. میں نے نہیں کسی, میرے فرشتے تو میرے پتہ نہیں کیا لکھی جا رہے ہوں گے, لیکن اگر میں انہیں ادھر سے منع کروں تو ادھر سے پکڑ لیتی ہیں, ادھر سے جڑواؤں تو کہیں اور سے. پھر تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا. نہیں یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے, میں پھنسیا رہا جی, میری پونڈی ہوتی رہے. آپ کی باتیں سننے کے بعد اب سب ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیوں بہت دماغ میں کیڑے تھے, اب ختم ہو گئے. میرا نواں نام سنی لیونی نہ پوا دے پاکستانی ایڈیشن. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں تو ایک ڈاکٹر ہوں. اب وہ کہتی جی ہمیں اس سے سکون ملتا ہے. ایڈا راسپوٹین میں کدھر رہندا نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا تمہیں اپنی پئی ہے, میری اپنی پئی ہے. میں انہوں سوچی جا رہے ہیں یار میرے مولا میں کی کر بیٹھا. چلیں آپ اپنا ہی بتائیں. ہم تو پبلک پراپرٹی ہے نا. جی ٹیشو پیپر. جی فرمائیں. پہلے جب میری بیٹی ہوئی تھی تو میں اس وقت بہت ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اٹ واز لائک 2012. اور اس کے بعد بہت قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ حدیث پڑھی تھی کہ معاف کرنے والی, اس پہ, اور میرا بہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا سا لنک بن گیا تھا. اللہ میاں کو معاف کر دیا آپ نے. سب کو جس نے بیٹی پیدا کر دی تو آپ نے پھر معاف کر دیا. اللہ بیٹی تو میں نے بڑی مرادوں سے لی تھی. ڈپریشن کس بات پہ ہوئی تھی بیٹی پیدا ہونے پہ؟ ڈپریشن بیٹی پیدا ہونے پہ نہیں ہوئی تھی. ڈپریشن میرے فادر کے ساتھ کچھ اختلافات تھے اس پہ ہوا. استغفر اللہ. اس پہ تھے. انہوں نے کچھ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بیٹیاں فیملی کا پارٹ نہیں ہوتی, بیٹے ہوتے ہیں. تو بس مجھے ایک دکھ تھا کہ حصہ نہیں دے رہے. نہیں جائیداد تو اللہ نے زندگی دے. کیوں خاندان کا حصہ کیوں he was not ready to admit that I was part of his family. تو آپ نے وہ منوا کے فائدہ کیا ہونا تھا؟ مطلب وہ کاغذوں میں لکھوانا چاہ رہے تھے آپ؟ السلام شاہ جی کیا. اچھا پھر ابا جی آپ کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں خاندان کا حصہ نہیں ہوتی ہیں. نہیں, آپ کی تو شادی ہو چکی تھی نا. جی میری بچہ بھی تھا آپ کا؟ نہیں میرے 3 بچے ہیں. میری یہ 3rd چائلڈ تھی. میری بیٹی میرا جی 3rd بیٹی تھی. تو ابو آپ کو خاندان کا حصہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ آپ کا اب اپنا خاندان ہے, آپ بیاہی گئی ہیں. جب جائیداد کا آپ کہتی ہیں جائیداد بھی میں نہیں مانگ رہی تھی, تو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا وہ تیرا گھر ہے تو اتھے رہے, تیرا مطلب اپنا گھر وہ ہوتا ہے بیٹی کا, یا کوئی اور وجہ تھی؟ وہ اس طرح کی وجوہات نہیں تھی اس طرح کیا کی وجوہات تھی؟ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا ہمیشہ سے, جب سے میری شادی ہوئی, میں آئی ایم دا اولڈسٹ ون, اور مجھ سے چھوٹا بھائی ہے, پھر یہ بہن ہے, اور پھر ایک اور بھائی ہے, کہ بیٹیاں بس شادی تک ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور لینا دینا کیا نہیں ہوتا؟ لینا دینا بس یعنی کہ ان کا کوئی میل جول زیادہ نہیں ہونا چاہیے, انہیں آنا چاہیے اور ایک دن کے لیے, اینڈ دیٹس اٹ. ہاں جی, اور ان کو اپنے پرابلمز اپنے ساتھ رکھنے چاہیے. ویسے ہی یہ نظریہ ہے. جی لیکن کہیں نہ کہیں میں ایکچولی ان دنوں یہاں اس لیے تھی کہ میرا سی سیکشن ہوا تھا, میری بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں اس وقت بہت عجیب کنڈیشن میں تھی, وہاں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. وہ 40 دن چلا. جی ایگزیکٹلی. لیکن اور بہنیں دیکھنی ہوں گی. جی, اور فادر نہیں, بھابھی بھی تھی, اور اس کا بھی 5 دن پہلے ہی بیٹا ہوا تھا میری بیٹی سے. جی وہ بھی آپ کے گھر ہی تھی؟ بالکل یہیں تھی. نہیں بالکل یہیں تھی. وہ اپنے سسرال میں تھی؟ یہیں تھی. تو آپ اپنے سسرال میں کیوں نہیں تھی؟ میں اس لیے نہیں تھی کیونکہ مجھے وہاں لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا. میری مدر نے انسسٹ کیا, میرے سی سیکشن ہوتے ہیں. نہیں ادھر وہ میری مدر ان لا وغیرہ ہیں, اور میں 3ری منزل پہ رہتی ہوں, تو سی سیکشن کے ساتھ نہ وہاں اوپر چڑھنا اترنا ممکن تھا, اور نہ کوئی اور لک آفٹر کرنے والا تھا. بچے چھوٹے تھے. پسند نہیں تھی ان کی لک آفٹر؟
نہیں اعتبار نہیں تھا. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, جو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے, یہ اپنے جیسا کر لیں گے پینڈو لوگ. ایک زمانے تک ایسا تھا بھی شاید, لیکن اسلام پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے. جی آپ شریعت کے ہوتے سچ بولنا فوری طور پہ میرے کو نہیں بولیا جی جاتا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آگے چلتی جاؤ. اصل میں ہم اپنے آپ سے سچ بول رہے ہیں تو ہمارے غصے ختم ہو جائیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹانگوں میں سے جان نکل جاتی ہے, بندہ اپنے آپ سے سچ بول لینا کہ میں کون ہاں, تو وہ بعد ویسے ہی نہیں کھلوتا جاتا. غصہ تے آکڑ کتنے گئی, تو کہیں غصہ نہیں جاتا, غصہ چوسا ختم ہو جاتا ہے, جان پوری نہیں کرنی مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال اس کے بعد میں یہاں پہ تھی تو فادر کو تھوڑا پرابلم یہ تھا کہ مدر چونکہ میرے ساتھ انوالو رہتی تھیں بچی کو سنبھالنے میں, تو ان کو ایشوز تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو پروٹوکول نہیں مل رہا کہ اب آپ واپس اپنے گھر جائیں. ان کو پروٹوکول نہیں ملا والد صاحب کو؟ جی جو گھر میں ان کو ریکوائرڈ تھا. یعنی جن ان دنوں آپ کی وجہ سے ان کی طرف ذرا توجہ نہیں کیا بہنوں کی, گھر والوں میں کم ہو گئی. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. بہرحال اس کی وجہ سے کافی پرابلمس ہوئے, جس میں انہوں نے کہا رائٹ اوے کہ بھابھی جو ہے وہ گھر کا پارٹ ہے اور تم اس گھر کا پارٹ بھی نہیں ہو اور واٹ ایور. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب یہی مسئلہ تھا. جس دن سے میری شادی ہوئی تھی وہ یہی چاہتے تھے. شروع میں میرے اور میرے ہسبینڈ کے تعلقات اچھے نہیں تھے کیونکہ بہت سارے پرابلمس تھے, فائنینشلی اچھے نہیں تھے اور کھانے پینے تک کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا, اور کافی قسم کے مسائل تھے. شادی سے پہلے آپ کے گھر والوں مطلب وہ کزنس تھے یا بالکل نہیں, آؤٹ آف فیملی. جی آؤٹ آف فیملی. لو میرج نہیں, ٹوٹلی نہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 15 ایئرس. ابھی تک لو میرج نہیں ہوئی ہے؟ میرج لو میرج کے بعد ہی ہوتا ہے نا. نہیں ایکسیپٹڈ ہو گئی ہے, بس ابھی برداشت میرج ہے. ہاں جی. اچھا, تو ویسے میرج کے بعد ہی لو شروع ہوتا ہے. تو گھر والوں نے شادی کر دی, تو انہوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ آپ کے اور ان کے مالی حالات تقریباً برابر ہیں یا فرق ہے؟ نہیں دیکھا تھا. اچھا, ان کے ذرا کم تھے آپ کے مقابلے میں؟ جو ابو نے آتے ڈالی ہوئی تھی جی کافی, وہ اس سے ذرا اور تھے کافی. یہ ابو کو دیکھنا چاہیے تھا, لیکن مجبوری ہوگی, ابو کی بیٹیاں 2-4 ہوں گی, تو انہیں جو رشتہ ملا. ہم دو ہیں. آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہوگی؟ نہیں جی 22. لڑکا اچھا مل گیا ہوگا؟ پتہ نہیں جی. پتہ نہیں جی. تو کر دیا انہوں نے شادی. ہاں جی. اول تو ماں باپ کو زبردستی خیر کرنی بھی نہیں چاہیے بچوں. ویسے حکم یہی ہے, میں حکم تو نہیں اسے کہیں گے, حلال حرام میں پھر بات آ جائے گی. ویسے سجیشن یا سمجھایا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ بیٹی کی شادی اپنے سے ذرا بہتر گھر میں کرو, تاکہ وہ وہاں جا کے اس کا تھوڑا دل لگنے میں آسانی ہو. جو اس کو عادتیں ڈالی ہوئی ہیں ماں باپ نے, اس سے ذرا وہ جا کے تو وہ ایڈجسٹمنٹ ذرا ایزی ہو جاتی ہے. لیکن کئی بار مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سے بہت بہتر گھر میں شادی کریں اپنی بچی کی, اگلے دن ہی پتہ چلے کہ سسر نیب دے انڈر آ گیا ہے, جیل چاہے تو گھر کا بھی سارا مسئلہ کورک ہو گیا, تو وہ تو لالے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں نا. یہ بھی صرف ایک اندازہ ہی ہوتے ہیں نا, ایک طریقہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں بہرحال آپ چلی گئیں, لیکن اس سے پہلے آپ سے آپ کے والد یا والدہ نے یا مولوی صاحب نے, تینوں میں سے کسی ایک نے ضرور 3 بار پوچھا ہوگا کہ بیٹا آپ راضی ہیں؟ مولوی صاحب نے پوچھا تھا نا, والدہ نے پوچھا تھا, اور میں نے کہا مجھے نہیں کرنی. اچھا, آپ نے کہا نہیں کرنی کہ آپ جائیں رائٹ اوے اپنے فادر کو کہہ دیں. میں نے کہا میں فادر کو نہیں کہہ سکتی. انہوں نے کہا نہیں کہہ سکتی تو چپ کر جاؤ. اچھا, تو پھر نہ آپ نے والد صاحب کو کہا, نہ آپ نے والدہ کو کہا؟ نہیں, میرے میں اتنی کریج نہیں تھی. نہ آپ نے آگے کا. جی. والد صاحبہ کس قسم کا شغل تھا, کام کیا کرتے تھے؟ بزنس تھا, یہ جو برائڈل ویئرز بنتے ہیں ان کا. بزنس تھا ان کا؟ جی بزنس ہے. بہرحال بیٹا فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے. میں نہیں کہتا ابھی بھی کہ وہ غلط تھے, میں خود بھی باپ بھی ہوں, بیٹا بھی رہا ہوں, باپ بھی ہوں. باپ کی بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہوتی ہے. باپ کبھی ٹانگے کے آگے جو گھوڑا ہوتا ہے نا, یا گدھا گاڑی کے آگے جو گدھا ہوتا ہے, اس کے اوپر سامان پیچھے جو لدا ہوتا ہے یا سواریاں فل ہوتی ہیں, تو کبھی اس سے پوچھنا جو ٹانگے کو کھینچ رہا ہوتا ہے گھوڑا کہ تم کتنا انجوائے کر رہے ہو, تم بڑا زبردست جا رہے ہو, کیا شان ہے تیری. تو اس نے ساری عمر ہی کرنا ہوتا ہے, اور کہنے نے پچھو تو ہی کردہ کی یہ لد. ٹھیک ہے, تو کبھی کسی کے وہ حال جوتا جائے اس کے گلے, تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. بہرحال اس میں ہر شخص اپنی سمجھ استعداد کے مطابق کوشش کرتا ہے, اور پھر اس میں اللہ کا بھی حکم شامل ہے. بالکل. تو وہاں تو آپ اسلام پہ کھڑی نہیں ہوئی کہ آپ اس واضح الفاظ میں پھر ڈٹ جاتی ہیں کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا, مجھے یہ اعتراضات ہیں, یہ بیٹی کو حق دیا گیا. اور ماں باپ کو بھی منع کیا گیا کہ زور زبردستی نہ کریں. لیکن بہرحال ماں باپ مجبور ہیں, آج کل کے زمانے میں ہو گئی شادی اب آپ کی. وہاں اب آپ چلیں گی تو آپ کے میاں کے ساتھ اختلافات بھی, یا جو مختلف مسائل پیدا ہو گئے, جن مختلف وجوہات کی وجہ سے
آپ اتنے سارے لوگوں میں اب یہ ساری بات تو نہ کریں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. جی بالکل. جس طرح آپ نے اب ماشاءاللہ برقع نقاب بھی کیا ہوا ہے نا, آپ اپنا کتنا آپ برقعے کا خیال ہے آپ کو. میری باری آپ نے کہہ دیا تہاڈی خیر ہے, جڑا مرضی تانوں ہاتھ لائی جائے, تہاڈا جڑا مرضی پونڈی کری جائے, تانوں جڑا مرضی ہاتھ لائے, میری کرسی کو بھی کوئی نہ کھڑا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے بھی ایسے ہی سوچنا ہے. تو لباس کا کیا پرپز ہے؟ اس لباس کا پہلا پرپز ہے کہ یہ کور کرے. اگر یہ سی تھرو ہے, اس میں سے سارا نظر آ رہا ہے, تو اس لباس کا فائدہ کوئی نہیں. جی بالکل. دوسرے نمبر پہ ہے یہ کمفرٹیبل بھی ہو, اس سے تھوڑا سا سکون ملے. اگر گرمیاں ہیں تو یہ ٹھنڈا ہو, چبھنے والا نہ ہو, چڑچڑ نہ کرنے والا ہو. کئی لباس ہوتے ہیں نہیں بروکیڈ, پتہ نہیں کہ کہتے ہیں چڑچڑ کر دینے, چبھتے بھی ہیں. اور پھر تیسرا یہ کہ میرے سائز کا بھی ہو. وہ تیرے گھردیاں کو شاید غلطی ہوئی کہ انہوں نے مڈل کلاس بچی کو لوور کلاس کا لباس پہنا دیا, یا اپر کلاس بچی کو مڈل کلاس کا پہنا دیا, تو ذرا اس کو پہننا مشکل ہو گیا. سائز بھی اپنے جیسا ہو نا تقریباً. جی جی. چھوٹا بڑا نہ ہو, نہ بہت بڑا بھی ہو تب بھی کام خراب ہے. ٹھیک ہے, بہت چھوٹا ہوگا تو تب بھی کام خراب ہے. تو ذرا اس کے سائز کا ہو. ٹھیک. انہوں نے کوشش تو کی ہوگی. بہرحال آپ چلے گئے, وہاں بھی لڑائیاں تھیں, بیبی ہو گیا, تو آپ واپس آ گئے. تو وہ جو والد صاحب سے آپ کی بحث تھی, یا وہ آپ کو کہتے تھے کہ بیٹیاں گھر کی نہیں ہوتی, میں ان کی وکالت نہیں کر رہا, آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بڑوں کی باتیں ہمیں اس عمر میں سمجھ نہیں آتی. جب ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا یا کہتی تھی. وہ اصل میں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تیاں اپنے گھراں دی چنگیاں لگدیاں نے. ٹھیک ہے, جس طرح وہ اتنی بڑی بات کر رہے تھے کہ یہ تیری بھابھی کا گھر ہے اور تیرا گھر وہ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ ایک غیر کی, جسے آپ سمجھ رہی ہیں, غیر کی بچی کو اپنی بچی کہہ رہا ہے, تو اسی طرح یہ تو بڑا منصف قسم کا انسان ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہاں اب تیرا گھر جو وہاں پہ, تو وہاں جا, میری بہو کو یہ کیئر ملے, کیونکہ اس کا بھی بیبی پیدا ہوا ہے ساتھ ہی, اور تو جو ہے جا کے تو اپنے سسرال میں جو تیری قسمت ہے وہ لے. تو ادھر کیا کرنے آ گئی ہے؟ انڈائریکٹ انہیں یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ شاید آپ کے سسرال والے اس بات کو پسند کر بھی نہیں رہے کہ آپ پیچھے کیوں گئی ہیں, یا ان کو انڈائریکٹ غصے ہیں. یہ مختلف باتیں ہوتی ہیں, وہ پسند نہیں کرتے. جی بیٹے, وہ بھی کہہ کے بھیجتے ہیں, جب وہ آپ کے موڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ان کی پکائی ہوئی دال پسند نہیں آئی, ان کا پکائی ہوئی روٹی پسند نہیں آئی, ان کا پکایا ہوا سالن پسند نہیں آیا, بیبی کا پیمپر چینج کرنا ہی پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے, بچے کو کپڑے ہی غلط پہنا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ تو لڑکی تھی اور اس کو بلو سوٹ لے آئے ہیں آپ لوگ. میں نے اس پہ مہینہ لڑائیاں جنگیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ لڑکا تھا اور آپ نے اسے پنک سوٹ پہنا دیا, ٹوپی پنک پہنا دی ہے. وہ یار تو اپنے خیالات میں ٹوپی پہنا 2 منٹ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ ان باتوں کو قرآن و حدیث بنا کے اور جنگ و جدل لے لیتے ہیں. اصل میں بچی, لڑکی بھی 20 سال 21 سال 22 سال کی شادی اگر ہوتی ہے, وہ بھی اصل میں لاؤبالی ہوتی ہے, اور پریگننسی میں اس کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہارمون چینجز کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جو نفسیاتی حالت ہوتی ہے وہ بھی بہت حساس, اور بہت سی تبدیلیاں اس میں آتی ہے. غصہ بھی آتا ہے, کبھی ایک دم اچھی اور کبھی ایک دم ڈاؤن اور کبھی ایک دم غصہ. یہ سارا اس میں آ رہا ہے, یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. پریگننسی کا بھی پارٹ ہے, اس کی باڈی کا پارٹ ہے الگ, اور پھر ڈلیوری کے بعد بھی ایسا دور آتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, سارے ہارمونز اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسے کمفرٹ دینی چاہیے, سکون میں بھی رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں کہ وہ آپ کے پھر والد صاحب نے آپ کو یہ کہہ دیا, سمجھایا میں نے آپ کو یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے جائیداد کی کوئی جھگڑا نہیں تھا, وہ بھی آپ کو اس کا حصہ ضرور دے جائیں گے اگر کچھ بنتا ہوگا نا. میں نہیں سمجھتا جس شخص کی میں بات جو آپ سے سن رہا ہوں کہ اس میں وہ کوئی ڈنڈی مارے گا, لیکن شاید کئی غلطی کرتے بھی ہیں, تو اس میں انہیں اپنی زندگیوں میں یہ فیصلے کر جانے چاہیے اگر تو ان کی کوئی جائیداد ہو. بعد میں خرابیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بیٹیوں کا حصہ ضرور. جب حکم ہے, وہ اصل میں وہ حکم یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اچانک مر گیا تو اس کے ترکے پہ, اس کی وراثت پہ لڑتے مرتے نہ رہیں سگے بہن بھائی. آدم کی اولاد بڑی جلدی فساد میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے, چاہے وہ اس نے رزق حلال ہی کما کے جمع کیا ہوا تھا, تو اس کو خود ہی بانٹ جائے تو اللہ نے خود اس کے فیصلے کر دیے ہیں. تقریباً 2/3 قرآن جو ہے نا, میرا خیال ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس فساد کو بچانے کی اگر وراثت سمجھ آ جائے نا کسی کو کہ کیسے کیسے ہے, اس پہ عمل کر لے. بیٹیوں کا حصہ کیسے ہے, بیوی کا حصہ کیسے ہے, ٹھیک ہے, جو بیوہ ہو گئی ہے, یا باقی گھر والوں کا بھی حصہ ہے, یہ جیسے بھی ہے, تو بہت سے فساد بچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہمارا معاشرہ 1400 سالوں میں ابھی تک یہ چیزیں تو پوری کی پوری نہیں ہوئی ہیں. جو علماء کی, یہ علماء کا کام تھا
یا نیک لوگوں کا کام تھا یا حکمرانوں کا کام تھا جو اسلام کے نام پہ حکمران آتے ہیں, جو شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کے داعی ہیں, مرد مومن ہیں, مرد حق ہیں. تو وہ جب اسلام پہ آئیں تو وہ خود ایسا اسلام پریکٹس کریں کہ نیچے سارے وہ کلچر آئے اور لوگ ان چیزوں کو کریں. لیکن بہرحال یہ آپس میں انہی چکروں میں کئی جنگیں ہوئیں اور انہی چکروں میں سرکار کا گھرانہ تک جو ہے اس کو ہی شہادت کے رتبے پہ فائز فرما دیا اس امت نے. تو وہ یہ کہانیاں تو شروع سے ہیں. آپ فرمائیں اب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں, اسلام آباد سے آپ آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں وہ تو ہو گیا, ابو سے لڑائی ہو گئی, گھر چلی گئی. وہ میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ اس کا بتا رہی تھی کہ جو مجھے اس وقت ڈپریشن تھا اور ڈپریشن کے بعد ریلیجن کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا اور میں اپنے آپ کو بہت مطلب بہت ریلیکسڈ اور بہت پیور فیل کرتی تھی. پتہ لگتا تھا کہ ایک اللہ کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا. جی. اس کے بعد جاب شروع کر لی اور اب وہ اتنا نہیں رہا. جب ہم اللہ سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں تو پھر پریشانیاں بھی ذرا زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں, دوبارہ سے ذہن پریشان رہنے لگ جاتا ہے. آپ کے خیال میں آپ اللہ سے دور ہو گئی ہیں؟ جی ہو گئی تھی کچھ عرصہ پہلے تک. کیسے دور؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ سے دور کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ سر دھیان ہمارا کوئی من پسند چیز جی دھیان ہی ایسے کہنے کہ دھیان ہی. بہرحال اللہ تو آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جی سیکنڈ کے 1000ویں سے بھی فاسٹ. آپ کی سوچ کے اندر ہی ساری چیز ہے. خیر بہرحال مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا, ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول تھے, جس کی وجہ سے مجھے خود کافی امراض پرابلمز ہو گئے اور بچے بھی میرے 2 بیمار ہیں تقریباً. اور اب میں چاہتی ہوں کہ ان سے نکلوں. میں نے سورہ رحمان سنی, میرے ہسبینڈ نے بھی سنی ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے, یہ رمضان کے بعد ہم لوگوں نے, اور میں بہت ریلیکس ہو گئی تھی, بہت پازیٹیو ہو گئی تھی. لیکن جب دوبارہ انہیں سرکمسٹانسز سے کنفرنٹ کرتی ہوں یا آپ کہیں یہاں آتی ہوں تو پھر وہی ایسے لگتا ہے جیسے ساری فلم دوبارہ چلنے لگتی ہے اور کنٹرول نہیں رہتا. میں نکلنا چاہتی ہوں اس سے, اب مزید بچے افیکٹ نہ ہوں. میرے چھوٹے بیٹے کو, ہی از 11 ایئرز اولڈ, اس کو 3 ایئرز بیک مائسائٹس کا اٹیک ہوا تھا. مائسائٹس, اس کو ٹیمپریچر ہو گیا تھا اور لیگس پیرالائز ہو گئی تھیں. کتنی عمر ہے جی؟ ابھی وہ 11 ایئرس کا ہے, 3 سال پہلے ہوا تھا. اس کے بعد پھر دوبارہ اس سال جنوری میں اس کو یہ ہوا ہے. اور اس کے جو کارڈک انزائمس تھے, سیرم CK ٹیسٹ تھا وہ 295 تھا, اور اسی طرح کچھ اور. پھر ہم نے الشفا سے, وہ شفا انٹرنیشنل سے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے. انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو میٹابولک ڈس آرڈر ہے. اب یہ ہے کہ فزیکلی وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی دوائی نہیں دی. انہوں نے کہا اس کے لیے اسٹیرائڈز ہوں گے صرف اور صرف, اور ہم نے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروایا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہے. لیکن ہاتھوں پیروں میں وہ کمزوری کبھی کبھی بتاتا ہے, یعنی کہ چھوٹا سا لفافہ بھی اٹھاتا ہے تو اس کو وہ پین ہونے لگ جاتا ہے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو فور لاسٹ 2 ایئرس کچھ یاد نہیں ہوتا. اور یہ ماشاء اللہ اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. ایک دم سے اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے ٹیسٹ پریپیئر کرتا ہے یا ایگزام پریپیئر کرتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں کتاب ہی نہیں دیکھی. اور بہت 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 اگریسو ہے, بہت اگریسو ہے. تو یہ کسی طرح جان چھوٹ جائے ہماری. یہ اگریسو ہے اس لیے کہ آپ اگریسو ہیں, ظاہری بات ہے. لال مرچ ہے تو لال مرچ سے آگے جو پودا نکلے گا اس میں سے بھی لال مرچ ہی لگے گی, وہاں پہ اب کالی مرچیں تھوڑی لگیں گی. ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن آپ میٹھی ہو جائیں, یہ میٹھا ہو جائے گا. آپ گھر میں سکون کا ماحول پیدا کر دیں دونوں میاں بیوی. ٹھیک ہے, سکون نہ پیسوں سے آتا ہے نہ سہولیات سے آتا ہے, سکون پیار سے آتا ہے. اللہ پیار ہے, پیار اللہ ہے, سکون اللہ ہے, اللہ میں سکون ہے. مذہبی آپ کہیں میں بہت مذہبی ہوں, مذہبی کہتا ہے نا کہ سکون اطمینان صرف اللہ کے میں ہے. ٹھیک ہے, قلب کو اطمینان اسی سے ملتا ہے. اب یہ قلب کی نہیں سمجھ آتی تو بہرحال وہ سارا گھر ہی آپ کا ایک قلب ہے. جی گھر بنتا ہی پیار سے ہے. ٹھیک ہے, خلوص سے ہے, بے لوثیت سے ہے, رواداری اور احسان سے ہے. تو اگر وہ میں جہاں شروع ہو جائے وہاں پھر تو میں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ تو کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن وہ پھر کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میوزک حرام ہے تو وہ توتیاں ہو جاتا ہے. تو وہ توتیاں کرنے کی بجائے میرا خیال ہے لتیاں لگانا جڑا ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ ٹھیک ہو جاؤ, بچے ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہے, مائسائٹس 295 CP کے تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ وائرسز کا یہ اٹیک کر دیتے ہیں. ڈاکٹری میں ایسے کروں گا. ویسے یہ کہ ماں باپ دونوں سے مل کے بنا ہے نا. جی ٹھیک ہے, 2 کمپنیاں ہیں یو فون اور وارد, دونوں نے مل کے ایک سم بنا لی ہے.
ایک کا حصہ زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، ایک کا 75% ہے، ایک کا 25% ہے، لیکن 75% والے کہیں گے 25% کام ہی کیا ہے، ایسے ہی تھوڑا سا تو ہے، لیکن اس کے بغیر سم پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر اوپر والا دھاڑا آپ کا اور ٹانگیں اس کی باپ کی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ باپ کو ہی ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اس کی ٹانگیں پھر اس کمپنی میں تو کام نہیں کریں گی. ایسے سمجھیں. بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. ماں باپ کی سوچ نابالغ بچے پہ، چھوٹے بچے پہ ماں باپ کی سوچ کا بہت امپیکٹ آتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں کئی بار ان کی کیے دھرے ماں باپ کو سنبھالنے پڑ جاتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے. جب بڑے ہو گئے ہیں تو اور بات ہے. پہلے تو کسی بچے کو کوئی گلا نہیں نہ کرتا، کوئی اس کو بچہ اٹھا کے پسٹل بھی چلا دے تو اسے کسی نے نہیں کہنا، بلکہ یہی کہنا یہ کس نے رکھا تھا ادھر. جی آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے سنی تھی اگر سورہ رحمان اور آپ کو سکون آ گیا تھا اور آپ ٹھیک ہو گئے تھے. اصل میں بیٹا یہ جو میں صحیح ہوں یہ 2-3 بت ہیں. میں ہی ٹھیک ہوں، جو میں نے کہہ دیا نا بس یہی فائنل ہے، تو اگے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے ہی بندہ بیوقوف ہے. ٹھیک ہے. انہوں کی پتہ ہے جو میں پڑھ لیا 4 حرف. ٹھیک ہے. اور پھر اگر 4 پیسے آپ کمانا شروع کر دیں، یہ دماغ کنٹرول کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. نہیں تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو میں کر سکتا ہوں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب تو پاکستان ہاکی میں پیچھے چلا گیا. وہ چھوٹے ہوتے شاید آپ لوگ تو میرے سے کافی چھوٹے ہیں، ہم سنتے ہوتے تھے، دیکھتے ہوتے تھے. کئی بار ہم بھی یہ سمجھتے تھے ہاکی کھیلتے تھے. فارورڈ آگے ہوتا ہے، سینٹر فارورڈ، یہ وہ سمیع اللہ، کلیم اللہ، حسن سردار صاحب بال اس کے پاس، اس کے بعد گول. تو تھوڑی دیر میں ذرا اکڑ کے چلتا ہے، لیکن گول اس نے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ بعد پھر انہوں پیچھے ڈیفینڈر تک دوڑ کے جانا پہنتا ہے کہ یار مینوں پھر گیند دیو. ٹھیک ہے. تو وہ 11 بندوں کی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. وہ ٹیم ملا کے اسے کہتی چل تو اگے ہیرو بن جا. ٹھیک. لیکن کلا تے کوئی پردھان نہیں ہوتا، رب ہی گئی وہ پردھان ہے. ٹھیک ہے. تو جے رب نہ جڑ جاؤ تاں بھی ٹھیک ہے، لیکن رب کہندا ہے پہلے میرے بندیاں نہ جڑو. آپ کے جتنے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. انہاں جو ہے تیرے نال بہت پیار کردا ہے تے یہ تیرے نال بڑا جڑیا ہے. یہ ایک بچہ جڑیا تیرے کچھڑی چڑھیا رہے ایس عمرے بھی تے کبھی باقی دونوں ہاتھ ہی نہ لا دے. اے پیار تینوں وارا کھاندا ہے؟ تو تے چک کے ماریں گی اینوں تے چھوٹے والے نوں پہلے پھڑ لیں گے. ٹھیک ہے. رب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ماڑے دے پیچھے جاندا ہے. ٹھیک ہے. وہ تگڑے نوں کہندا مینوں پتہ تو کھلو لے گا، تو تے میرے اگے بھی کھلو جانا، لیکن وہ ماڑا ہے بیچارہ، میں وہ نال لے گا. جنوں تو مدنا پیا، جنوں تو تن کے آ گیا، میں وہ نال لے گا. ٹھیک ہے. ماڑے نوں کدی کلا نہ سمجھو. ٹھیک ہے. کلا کدی کلا نہیں جاندا، یاد رکھو. تو پھر ماڑے دے نال رہ. اندر سے نفس تنگ کرتا ہے نا، شیطان نفس. کوئی جن نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، ہماری آپس کی نفرتیں اور اپنی انا ہے. تو ایک بت ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، ایک دوسرا بت ہوتا ہے کہ میں بڑا مظلوم ہوں، بس میرے نہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ مظلومیت کا بت بہت تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا تو پارسا ہی کوئی نہیں ہے، میں 4 نمازاں زیادہ پڑھی ہیں نہیں تو پڑھتا ہی نہیں. ٹھیک. میں نے تو 100 تسبیحاں پڑھی ہیں اور اس کو تو پتہ ہی نہیں، ایسے کپڑے ہی صحیح نہیں گئے، اس کی تو کمائی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو سارا آدم میں جو خامی نظر آ رہی ہے، آدم کا منکر کون ہے؟ شیطان. تو پھر دیکھ لے تیرے اندروں کون ہے گا. ٹھیک. تو غصہ بیٹا، غصہ بھی اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن غصہ شیطان کا کھیل ہے، وہ اس سے بندے کو بھڑکا دیتا ہے. جلال اللہ دی مرضی ہے، اللہ دے وچ ہونا چاہیے، اسی اللہ تے نہیں. تو اللہ بننا چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو. جب جو اللہ پہ چھوڑ دو گے اللہ کر لے گا خود ہی. تو اگر کہو گے نہیں میں بہت کچھ ہوں، پھر مجبوری ہے. اب یہ شاہ جی تسی ہے نا دعا کرا رہے سی، دعائیں ساروں کو ان کو کروائی تھی، سب نے سن لی ہے سورہ رحمان بھی. انہیں کیوں علیحدہ دعا کرا رہی تھی؟ ان کا کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا وہ ساری تسبیح کلاس ہوں گی نا. چیز بتا دیا سارا؟ نہیں تو بتا نہیں دیا آپ نے سارا. دمال آپ کروا رہی تھی نا، انہیں شام کے اندر میں خود سنا رہی تھی. علیہ کرا دیا اسے، کوئی 1 ہفتہ علیہ کرے روز رات کو 1 ہفتہ 5 بار روزانہ رات کو. اپنی پڑھائیاں ساری بند کر دیں. ٹھیک ہے. جس کو غصہ آتا ہے ہر وقت اپنا نام پڑھتے رہو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو تو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنا نام ہی پڑھتے رہنا 1 ہفتہ، چلتے پھرتے جاگتے اٹھتے. سورہ رحمان بہت ہو گئی. سورہ رحمان بھی سن لیں بعد پہلے وہی سنتے صحیح.
پھر سورت رحمان بعد میں ہونا ہوتا ہے نا, وہ نہیں آپ سے ہوا جا رہا. ایک سورت سین سے ہے نا, 114 صورتیں سین سے ہیں, تو 115ویں سواد سے ہے, تو پھر بعد میں آپ اس کی ترجمانی بھی تو کریں. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان